مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد، فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا، داعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه الدروس وأن يسهل علينا هذه العلوم. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعون جل وعلا مشکات المصابیح کا ایپیسوڈ نمبر 44، 44واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور الحمدللہ حسب معمول ہم احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے عربی چند الفاظ یا عبارات جو قابل وضاحت ہوں گی ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور اسی طرح ضرورت کے مطابق اگر حدیث کی اسنادی حیثیت کے بارے میں نشاندہی کرنا مقصود ہوئی تو ضرورت محسوس ہوئی تو ہم اس کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس سبق کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب براہ راست کتاب سے دیکھتے ہیں کہ پہلی آج کی ہماری کتاب یا حدیث کون سی ہے، اس کے راوی کون سے ہیں، اور اس کا ٹاپک کون سا ہے، عنوان کون سا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں ریکویسٹ بھی کروں گا آپ سے کہ میرے ساتھ آن لائن رہیے گا، اس لیے کہ جو لائٹ ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے، کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، اور میں نے کسی سے پیکج لے کے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے، واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں حدیث کی جانب۔ دیکھیے ہمارے پاس جو حدیث ہے پہلی وہ آج ہے، اور جس کا ٹاپک ہے حدیث نمبر 451 کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ 451 حدیث میں ٹاپک ہے مومن ناپاک نہیں ہو سکتا، المؤمن لا ینجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ وعن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، لقیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے، یعنی میری ملاقات آپ سے ہوئی، وانا جنوبن، اس حال میں کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، وانا جنوبن، اور میں جنبی تھا۔ فاخذ بیدی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فمشیت معہ، تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، حتی قعدا، یہاں تک کہ آپ تشریف فرما ہوئے، یعنی آپ بیٹھے، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے۔ فن سلال، تو میں اچانک کھسک گیا، وہاں سے نکل گیا۔ جو ہی وہ آپ بیٹھے نا نیچے، تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں نے موقع پایا اور میں وہاں سے کھسک گیا، یعنی وہاں سے نکل گیا۔ فن سلالتو فاتیت الرحلہ، تو میں سیدھا گھر آیا۔ فاغتسلتو، تو میں نے غسل کیا۔ ثم جیتو، پھر میں آیا غسل کرنے کے بعد، وہو قاعد، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنی جگہ پر ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، این کنت یا ابا ہریرہ، کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے، تم کہاں چلے گئے تھے، اچانک آئے میرے ساتھ بیٹھے اور چلے گئے۔ فقلت لہ، تو میں نے آپ سے یہ کہا، فقلت لہ، تو میں نے آپ سے یہ کہا، کیا؟ وہی جو ہوا کہ چونکہ میں جنبی تھا اس لیے میں نے آپ سے وہ بات آپ کے گوش گزار کر دی۔ آگے حدیث میں وہ ذکر نہیں، لیکن
یہ جو سیاق ہے حدیث کا وہ یہ بتا رہا ہے، فقلت لہو، تو میں نے آپ کو وہ بات کہہ دی، کیا؟ وہی بات کہ میں جنبی تھا اور پھر میں گھر گیا سیدھا، مجھے خیال آیا کہ میں آپ کے پاس نہ بیٹھوں اس حالت میں کہ میں جنابت میں ہوں، تو میں نے غسل کیا اور پھر میں یہاں آ گیا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا سن کر یہ بات، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ینجسو، کہ مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوا کرتا۔ ھذا لفظ البخاری، تو یہ الفاظ جو ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر کیے ہیں۔ ولی مسلم معنی ہو، اور صحیح مسلم میں بھی امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی ہے، روایت کی ہے۔ وزاد بعد قولہ، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اس ذکر کردہ حدیث میں یہ جو الفاظ تھے، فقلت لہ، تو میں نے آپ سے کہا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا، فقلت لہ، کہ میں نے آپ سے کہا، اس کے بعد یہ الفاظ بھی ہیں کہ لقد لقیتنی، کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ملے، وانا جنوب 19 سال میں، کہ میں جنبی تھا، جنابت کی حالت میں تھا، فقرہ تو میں نے ناپسند جانا، ان اجالسہ کا، کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اس جنابت کی حالت میں، حتیٰ اغتسل، یہاں تک کہ میں غسل کر لوں۔ وقد البخاری فی روایت نخرا، اور اسی طرح عزیز طلباء امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی امام مسلم کی طرح ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ذکر کیے ہیں، فقلت لہ کے بعد۔ تو یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آگے جی ہمارے پاس حدیث ہے رات کو جنابت کی صورت، تو اگر کوئی جنبی وہ غسل نہ کر سکے، کسی وجہ سے موقع نہ مل سکے اس کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ توہمات پرستیاں ہیں، اور یہ جہالت ہے انتہا درجے کی۔ حتیٰ کہ یہودیوں کا اور بعض جو بالکل جاہل لوگ ہیں، اجڑ قسم کے جنگلی، ان کا خواتین کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو یا حید کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو، تو کہیں اس کا معاملہ نہیں، کیونکہ جو مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ حقیقی اور نجاست اس کو ہو ہی نہیں، لگ ہی نہیں سکتی۔ حکمی جو ہے وہ نجاست ہو سکتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ تو اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث 452، رات کو جنابت کی صورت میں وضو کر کے سونا سنت ہے۔ اگر رات کو آدمی جنبی ہو جائے، مثلا کسی کو خواب میں احتلام ہو گیا، یا کوئی شادی شدہ جوڑا ہے تو وہ انہوں نے صحبت کی آپس میں، تو اب سونا چاہ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو وہ وضو کر کے سوئیں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی استنجا کر لیں اور پھر وضو کریں اور پھر اس کے بعد سوئیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، تو یہ سنت طریقہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ذکر عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذکر کیا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ذکر کیا کہ انہ تصیبہ الجنابۃ من اللیل، کہ بے شک شان یہ ہے کہ انہیں جنابت نے پا لیا ہے رات کو، یعنی رات کے وقت سے وہ جنبی ہیں، تصیبہ الجنابۃ من اللیل۔ تو انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واضح اور کلیئر بات کہہ دی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا، توضا، تو وضو کر لو، اگر یہ معاملہ ہے تو وضو کر لو، واغسل ذکرک کا، اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو، یعنی استنجا کر لو، ثم نم، تو پھر تم سو جاؤ۔ تو یہاں ترتیب چونکہ پہلے وضو کی ہے، بعد میں شرمگاہ دھونے کی ہے، تو ترتیب آگے پیچھے الفاظ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پہلے استنجا ہی کیا جاتا ہے پھر وضو کیا جاتا ہے۔ تو مراد یہی ہے کہ فغسل ذکرہ کا، کہ اپنی شرمگاہ کو دو، استنجا کر، وضو کر، اور پھر سو جا، متفق علیہ۔ آگے یہ ہے کہ حدیث نمبر 453،
حالت جنابت میں کھانے سے پہلے وضو کر لینا سنت ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر آدمی جنبی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں سو لوں، آرام کر لوں، یا یہ ہے کہ میں بھوک لگی ہوئی ہے کچھ کھا لوں، تو سنت طریقہ بہت ہی اچھا یہ ہے کہ مستحسن ہے اس کے لیے کہ وہ پہلے استنجا کر کے وضو کر لے، پھر کھا بھی لے اور بعد میں سو بھی جائے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کا معمول تھا، ایک بار نہیں دو بار نہیں، آپ ایسے کیا کرتے تھے، اذا کان جنوبن، جب آپ جنوبن، اذا کان جنوبن، جب آپ جنبی ہوتے، جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، فاراد ان یاکل او ینام، تو آپ ارادہ فرماتے کہ کچھ کھا لیں یا سو جائیں، توضا، تو آپ وضو فرماتے، وضوءہ للصلاۃ، جس طرح کہ نماز کے لیے آپ کا وضو ہوتا تھا، نماز کے لیے وضو کی طرح کا وضو کرتے، متفق علیہ، حدیث جو ہے بالکل صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث طلبہ 454، دوبارہ جمع کرنے سے پہلے بھی وضو کرنا سنت ہے۔ اگر ایک ہی رات میں میاں بیوی جو ہیں ایک سے زیادہ بار صحبت کرتے ہیں، تو پھر ان کے صحبت کے درمیان اگر وہ وضو کر لیں ایک دفعہ استنجا کر کے، تو بہت ہی ان کے لیے یہ بہتر اور بیسٹ ہے، اچھا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے، اور باقی یہ ہے کہ ویسے بھی طریقہ جو ہے، عمل جو ہے اس اعتبار سے بھی مسنون ہے۔ وعن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتی احدکم اہلہ، جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس آئے صحبت کے لیے، ثم اراد ان یعود، پھر وہ چاہے کہ میں دوبارہ بیوی کے ساتھ صحبت کروں، فلیتوضا، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یعنی دو بار جو صحبت ہے اس کے درمیان وہ وضو کرے، وضوءن، وضو کرنا، یعنی وہی نماز والا وضو۔ ہاں جی، آگے بھی حدیث یہی ہے کہ 455، ایک ہی رات میں ایک سے زیادہ بیویوں کے پاس ایک ہی غسل کے ساتھ آنے کا جواز۔ پیچھے تو یہ کہا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ اگر ایک سے زیادہ بار اگر صحبت کی جائے تو وہ درمیان میں وضو کر لے، اور یہاں یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو آدمی ایک ہی غسل کے ساتھ اپنا پہلے غسل کرنے سے پہلے اپنی جتنی بیویاں ہیں ان کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے ایک ہی رات میں۔ وعن انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یطوف، و طواف کیا کرتے، یعنی چکر لگاتے آپ، ملتے آپ، علی نسائہ ہی، اپنی ساری عورتوں کو ملتے، بے غسل واحد، ایک ہی غسل کے ساتھ، یعنی آپ آخر میں غسل فرما لیتے، درمیان میں استنجا یا وضو وہ بھی کر لیتے ہوں گے لیکن غسل ایک ہی کرتے آپ آخر میں۔ واہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کو ہر وقت یاد فرمایا کرتے تھے، یعنی ذکر آپ کا ہر وقت ہوتا تھا، کسی بھی حالت میں آپ اللہ سے کٹ آف نہیں ہوتے تھے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ عز وجل کا ذکر فرمایا کرتے ہر، یعنی اللہ کل احیانہ، ہر وقت۔ رواہ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 457، مومن کا استعمال شدہ پانی بھی جنبی نہیں ہوتا۔ اگر عورت یا مرد نے غسل جنابت کیا تو اس کا جو پانی بچا ہوا ہوگا تو وہ پلید نہیں ہوتا، وہ نجس نہیں ہوتا، اس کو یوز کیا جا سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ نے پانی کے ایک ٹب میں غسل کیا، فی جفنا، جفنا پانی کا ٹب، برتن بڑا، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ ارادہ فرمایا بعد میں کہ وہ پانی کا جو ٹب تھا اس میں جو پانی تھا اس سے وضو کریں، پانی یتوضا منہ۔ تو فقالت، تو وہ جو زوجہ محترمہ تھیں جنہوں نے غسل کیا تھا وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت جنوباً، کہ بے شک میں جنابت میں تھی، میں جنبی تھی۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا ان الماء لا یجنب لا یجنب، کہ تم تو جنبی تھی لیکن پانی تو جنبی نہیں ہوتا، ان الماء لا یجنب۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، امام ترمذی، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وروى الدارمی و نحوہ، اور امام دارمی نے بھی اسی مثل روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے سنن دارمی میں۔ گزشتہ سے پیوستہ مستقل حدیث ہے 458، وفی شرح سنہ، اور شرح السنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے انہی سے ہی ان میمونتا، یعنی کن سے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور انہوں نے اپنی خالہ میمونہ سے یہ روایت ذکر کی ہے بلفظ المصابیح، مشکات المصابی، یعنی المصابی، مشکات المصابی نہیں، کتاب المصابی کے الفاظ میں، کتاب المصابی میں امام بغوی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی حدیث بیان کی ہے انہی الفاظ میں، اسی مفہوم میں، اپنی خالہ میمونہ سے۔ اور اس حدیث کی سند ضعیف ہے، جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان ہوئی ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں۔ نئی حدیث ہے 459، مرد کا اپنی عورت سے اس کے غسل کرنے سے پہلے حرارت حاصل کرنے کا جواز۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی نے آپس میں صحبت کی اور ابھی وہ لیٹے ہوئے ہیں اکٹھے، اور بیوی نے ابھی غسل نہیں کیا، تو مرد جو ہے وہ خواہ غسل کر آئے یا نہ کرے، بہرحال وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اس سے جسمانی گرمی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں کا موسم ہو تو یہ ضرورت پڑتی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ کا معمول تھا، ایک دو بار نہیں بلکہ آپ ایسے کرتے تھے، یغتسل من الجنابہ، جنابت کا غسل فرماتے، ثم یستدفع بی، پھر آپ غسل کرنے کے بعد میرے ساتھ لیٹتے، یستدفع بی، اور میرے ساتھ گرمی حاصل کرتے، قبل ان اغتسل، اس سے پہلے کہ میں غسل کرتی، میرے غسل سے پہلے وہ مجھ سے گرمی حاصل کرتے۔ رواه ابن ماجہ، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وروى ترمذی و نحوہ فی شرح سنہ، امام اور امام ترمذی نے اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے شرح سنہ میں بلفظ المصابی، کتاب المصابی کے الفاظ میں۔ اچھا جی، اور اس حدیث کو جو کہ کتاب المصابی کی ہے، جو کہ امام ترمذی نے روایت کی ہے، اس حدیث کی سند میں ضعف ہے، یعنی ضعیف راوی ہے، جس کی بنا پر یہ حدیث بھی ضعیف ہوئی۔ لیکن عزیز طلبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ من حیث المفہوم عمل اسی پر ہی ہے کہ اگر کوئی خامد جو ہے وہ غسل کر لے اور اس کو سردی محسوس ہو رہی ہو اور بیوی نے ابھی غسل نہ بھی کیا ہو، تو دونوں جو ہے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی گرمی حاصل کرے، جسمانی طور پر وہ ایک دوسرے سے گرمی حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث 460، حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت سے گریز کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آدمی جنبی ہے، مرد یا عورت، تو انہیں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ وعن علی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جی۔ حدیث نمبر 460،
حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت سے گریز کرنا چاہیے۔ وان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یخرج من الخلاء، آپ نکلتے بیت الخلاء سے، یعنی قضاء حاجت کے بعد آپ باہر آتے، فیقرؤنا القرآن، تو آپ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت جو ہے نا وہ تلاوت فرماتے اور ہمیں سکھلاتے، ہمیں پڑھاتے، ہمیں سناتے۔ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ گوشت بھی کھایا کرتے تھے، اسی حالت میں کہ آپ وضو نہیں کرتے تھے، وضو سے پہلے، قضاء حاجت کے بعد ظاہر ہے ہاتھ وغیرہ تو آپ دھو لیتے۔ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ، تو آپ کو کوئی چیز روکتی نہیں تھی، يَحْجُبُهُ او يَحْجُرُهُ، راوی کو شک پڑ گیا ہے کہ کون سے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی راوی جو سند میں ہے وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ مجھے یہ شک پڑ گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غالباً الفاظ جو ہیں وہ یحجبو کے استعمال کیے ہیں یا یحجرو کے، یحجرو، معنی دونوں کا ایک ہے کہ ولم یکن یحجبہ، اور آپ کو کوئی بھی چیز نہیں روکتی تھی، رکاوٹ نہیں ڈالتی تھی، او یحجرو، یا روکتی تھی، عن القرآن، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت سے، شیئن، کوئی بھی چیز، ولم یکن یحجبہ او یحجرو عن القرآن شیئن، اصل معنی یہ ہے، اصل عبارت اس طرح ہے وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُرُهُ عَنِ الْقُرْآنِ، اور کوئی بھی چیز نہیں آپ کو روکتی یا رکاوٹ ڈالتی تھی قرآن سے، قرآن پڑھنے سے، پڑھانے سے، سیکھنے سکھلانے سے، لیس الجنابہ، جنابت کے علاوہ، لیس الجنابہ تھا، تو اگر جنبی ہوتے آپ تو اس وقت آپ قرآن سے گریز کرتے، ادروائز اگر آپ قضاء حاجت کے لیے محض آئے ہیں، قضاء حاجت سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ اپنی زبان اقدس میں قرآن کی کوئی تلاوت جو ہے وہ کر لیتے، ہمیں بتلا دیتے، ہمیں پڑھا دیتے، ہمیں سنا دیتے۔ رواه ابو داود والنسائی، امام ابو داود نے اس کو روایت کی ہے اور امام نسائی نے بھی، وروى ابن ماجہ نحوہ، اور اسی طرح امام ابن ماجہ نے بھی اسی مفہوم کی، انہی الفاظ کے قریب قریب حدیث ذکر کی ہے، روایت کی ہے۔ تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ سند کے اعتبار سے حسن درجہ کی ہے، واللہ تعالی اعلی وعالم بالصواب۔ بہرحال اہل تحقیق کے اہل علم کے مابین یہ حدیث جو ہے محل نزاع ہے کہ آیا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، تو بعض نے کہا ہے ضعیف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ بظاہر بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے معنی جو ہے وہ اپنا حید یا جنابت ہی ہے، باقی اور کوئی حالت نہیں، وہ آدمی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے قرآن مجید، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پڑھاتے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یعنی وضو سے پہلے، وضو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے تو آپ ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے اختتام پذیر ہوا اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منو ان حدیث کو سمجھ کر پھر ان پر ہمیں عمل کرنے کی اور استقامت کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اسی طرح اس ڈیوائن میسج کو منوان دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی بھی اللہ توفیق عطا کرے۔ حسب معمول کچھ سوالات ہیں جو کہ ان احادیث سے متعلقہ ہیں جو ہم نے مطالعہ کی ہیں، تو آپ ان احادیث کی روشنی میں ان سوالات کا اعادہ کیجئے اور ان کو تیار بھی کیجئے۔ تو ہم ان سوالات میں تھے آج کے سبق کے حوالے میں سے، آج کے سبق کے حوالے سے جو سوالات ہیں 5 ہمارے پاس، میں پڑھ دیتا ہوں۔
ایک تو پہلا سوال یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ ابھی ہم نے اس سلسلے میں اس کا حکم جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں پڑھا ہے، ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے ہمارے پاس کہ کون سے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بطور خاص نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور تیسرا، دوبارہ جمع کرنے سے پہلے یعنی میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کون سا عمل کرنا سنت ہے؟ ہاں جی، استنجا کر کے پھر وضو کر لے۔ نمبر 4، حدیث کے الفاظ ان المومن لا ینجس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مومن حقیقتاً اس طرح یعنی نجس نہیں ہوتا جس طرح کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جنبی ہو جائے یا عورت حائضہ ہو جائے تو اس کو ٹچ نہ کیا جائے، اس کے ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ ان ماہواری کے دنوں میں اس عورت کو الگ کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ انتہائی یہ اپنا سطحی بات اور جہالت پر مبنی بات ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ نمبر 5 ہے حدیث 460 کے الفاظ، فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو قرآن پڑھاتے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کب؟ یعنی بیفور وضو، بیفور ابولیوشن، کہ آپ قضائے حاجت سے آتے اور آپ کوئی آیت قرآن حکیم کی پڑھتے ہمارے سامنے اور ہم اس کو سنتے بھی تھے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہماری جو سوالات جو 5 ہیں یہ ہم نے ذکر کیے ہیں، تو ہمارا جو لیسن ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔